اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 8 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 12 کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 12۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الجاثیہ آیت 8 آج میرا تجزیہ ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم يسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ سب سے پہلے اس آیت کی تقسیم کروں گی۔ جی آیت کی تقسیم جو ہے، اس میں پہلا پارٹ ہوگا میرا یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، دوسرا حصہ ہم کریں گے ثم یصر مستکبرا، پھر تیسرا پارٹ ہوگا کأن لم یسمعها، جی اور چوتھا حصہ ہوگا فبشرہ بعذاب علیم۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یسمع فعل ہے، پہلے فعل کو ڈویژن کر لیتے ہیں۔ یسمع ایک فعل، تتلا دوسرا فعل ہے، یسر تیسرا فعل، یسمع چوتھا، فبشر پانچواں، 5 فعل ہے اس میں۔ اور اس میں آیات اللہ اور سر مستکبرن اسم الفاعل ہے، تو اسمی ہے نا یہ؟ جی جی بالکل اس میں۔ اور اس کے بعد ہے عذابن اور علیم، یہ اور ہاں علیہ میں جو ہی ہے وہ ضمیر بھی اس میں ضمائر میں سے ہے، تو یہ بھی ہمارا ایک اسم ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم آتے ہیں حرف کی طرف۔ حرف ہمارا ہے یہاں پر علا اور ثم کأن، سر یہ حرف مشبہ بھی پہلے، تو یہ بھی حرف ہے۔ لم بھی حرف جازمۃ المظاہرہ، اور بی عذاب علیم کا بی حرف جر، یہ ہمارا حرف۔ اب ہم اس کی آیت کو دیکھتے ہیں ترکیب کو۔ یسمع فعل پلس فاعل، اور آگے آیات اللہ، آیات مضاف اور اللہ مضاف الیہ، یہ مل کر کے ہمارا بنتا ہے فعل پلس فاعل مفعول بھی، یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ پھر اگلا جو ہم نے ڈویژن، اس میں تتلا علیہ جو ہے فعل مجهول، اور اس کا نائب فاعل کے ساتھ مل کے بھی یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اعلی حرف جار اور مجرور، جار مجرور متعلق کے فعل تتلا کے متعلق ہے، اور ہی جو ہے یہاں پر یہ ہے مفعول۔ پھر یہاں سے یہاں تک، اور یہ تتلا جو ہو گیا یہ حال ہو گیا آیت کا، اس سے پڑھی جاتی ہے، آیات پڑھی جاتی ہے۔ اگلا ہے ثم حرف عطف، یصر فعل پلس فاعل، اور مستکبرن جو ہے وہ حال ہے، مطلب تکبر کرتے ہوئے، وہ حال ہے ذوالحال۔ سر اس میں یصر میں جو اس کا فاعل ہے ہوا کی ضمیر، وہ ذوالحال ہوگی اس میں۔ جی پھر اب یہاں پر آتے ہیں، پھر علم میں کأنہ حرف مشبہ بالفعل، اور لم حرف جازمہ المظاہرہ، آگے خف کر دیتا ہے۔ یسمع اس کی وجہ سے یسمع ہو گیا، اور ہا جو ہے ضمیر، یہ ہا کی ضمیر جو ہے پلٹتی ہے آیت کی طرف، اور فا حرف عطف، فبشر میں فعل امر ہے، اور فبشر میں جو فاعل جو ہے انتا کی ضمیر، اور اس میں ہے فاعل، اور ہو اور مفعول اس میں مفعول، اور یہ ہو گیا فعل پلس فعل امر پلس مفعول، جملہ فعلیہ۔ بی عذاب علیم، بی حرف جر، عذاب یہاں پر مجرور متعلق کے فعل، بشیر کے متعلق، عذاب ہو گیا موصوف، علیم جو ہے اس کی صفت، تو یہ فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس متعلق کے فعل ہو گیا محذوف۔ تو یہ پورا جملہ بن کے اصل شروع سے دیکھیں تو معطوف یہاں جو سب سے پہلا ہے ہمارا ثم سے پہلے ہے معطوف علیہ اور حرف عطف اور معطوف، یہ جو ہے پورا حال بنتا ہے ہمارے افاقین، جو پچھلی آیت ہماری گزری تھی آیت نمبر 7 میں، اللہ آیت میں ویل لکل افاک اثیم، افاک کی جو ہے یہ حال ہے کہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو جب اس پر پڑھی جاتی ہے، اور جو ہے وہ حال ہے آیت کا حال ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ دوسرا حال اس کی جو ایک حال تو یہ ہوگا کہ وہ سنتا ہے، دوسری حالت اس کی مستقبرن کہ وہ یسر مستقبرن، وہ تکبر کے ساتھ جو ہے
उस पे इसरार भी जमा हुआ है। गोया कि अब दूसरी फिर सर यहाँ पे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है कि अगला जो है अल्लम यस्मा, ये भी हाल हो सकता है आप इसमें? जी आप एक दफा अपना एनालिसिस कर दें, बाद में मैं इंशाल्लाह ताला इस पूरी आयत को दोबारा एनालाइज करूंगा, ठीक है? आप अपनी वर्किंग कर दें जी प्लीज। जी जी सर, इसमें जो है क्या कहते हैं यहाँ पे जो युसिर्रु है सर, तुतला का भी करना होगा, तुला यतलु तिलवन से है ये, और फेल मजबूर जी जी और उसको फिर युसिर्रु में है तो यस्माउ का तो पता ही होगा सर, ये मुस्तासी मुजर्रद से है, समिया यस्माउ। जी और युसिर्रु जो है, युसिर्रु जो है बाबी हाल से है, असररा युसिर्रु से युसिर्रु, असररा से असररा जो है, जो ये जो गैर सही फेल में से आ गया, मुजाफ का कायदा इसमें अप्लाई होगा, मुजाफ या इदगाम, सर मुझे थोड़ा confusion है। इदगाम होगा ना, रा रा में दो एक साकिन करके दूसरा युसिर्रु, युसिर्रु हो जाएगा सर, क्योंकि असररा युसिर्रु और जब दो साकिन लेटर, जब ये रॉ जो है एन कलमा पर जबर और से पहला माकबल साकिन, उसकी वजह से ये रॉ अपनी हरकत जो है पीछे दे दी, वो हो जाएगा, और दूसरा रॉ साकिन हो जाएगा दरमियान का, और एक साकिन दूसरा मुतहर्रिक, इसको हम क्या कहते हैं, सर्रा, असर्रा हो जाएगा। और इसी तरह यूसरिडू रॉ साकिन है, और रॉ साकिन है, रॉ पे कसरा उस माकबल साकिन, तो ये रॉ जो है सर, ये मैं गलत कर रही हूँ शायद से, मैंने बाप फाल से क्या था, असर्रा युसिरु इसरारन जी इसका मस्दर बनना। और इसी तरह मुस्तकबिरन में है, ये भी आब इस्तफाल से है, इस्तकबरा यस्तकबिरु, मुस्तकबिरुन इस्मुल फाइल की वजन पे, और यहाँ पर हाल है इसके ये मुस्तकबिरन। यस्मा में भी जो है ये अखफ हो गया है लम की वजह से, जाज़मत मुज़ाहरा की वजह से, और फबश्शिर में पहले अमल है, इसकी वजह से ये बशीर इसमें मक़ूल है, और भी अज़ाबिन अलीम सर, ये तो कर दिया। जी हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। आपने सब चीज़ों को कर दिया क्लियर, आपने जो सारी चीज़ें बिखेर दी हैं, कोई इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, उन सबको मैं इंशाल्लाह ताला समेटने की कोशिश करता हूँ अपने लिसनर्स के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए। तो आयत नंबर 8 में जो पहला पार्ट हमारा बना था वो था जी यस्मऊ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि। इसमें हम मजीद 2 पार्ट्स कर सकते हैं, यानी यस्मऊ आयातिल्लाहि एक पार्ट हो जाएगा और फिर तुतला अलैहि दूसरा पार्ट हो जाएगा। यस्माउ आयातिल्लाहि को अगर एनालाइज करें तो यस्माउ फेल है, समिया यस्माउ वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और जब भी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा आता है या वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा आता है तो उसका फाइल कभी अंदर होता है कभी बाहर होता है। हमें आगे कोई मरफू इसम नजर नहीं आ रहा, लिहाजा हम इसका फाइल जो है वो इसके अंदर ही मानेंगे, जो कि हुआ की जमीर है, जमीर मरफू मुत्तसिल। यस्माउ फेल पर फाइल हो गया, आयातिल्लाहि मुजाफ मुजाफ इलैह होकर ये मफूल बिही हो गया यस्माउ फेल के लिए। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया हो गया, और ये जुमला क्या बन रहा है इसको मैं देख रहा था कि महमूद साफी साहिब ने सिफत बनाया है अफाक के लिए, जो पिछली आयत में अफाक है, और वैसे हम अगर इसको जुमला मुस्तानिफा करार दें तो ये ला महल्ला लहा मिनल इराब की कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर सिफत बनाए अफाक के लिए तो फिर अफाक चूंकि मजरूर था लिहाजा ये जुमला जो है महल्लन मजरूर सिफत करार दिया जाएगा। उसके बाद अगला जुमला हमारे सामने आ रहा है तुतला अलैहि। तुतला अलैहि में अलामत मुजारे हमें नजर आ रही है ता पेश के साथ, और जब भी अलामत मुजारे पेश के साथ होती है तो 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो फेल इस्तेमाल जो हो रहा है वो मजहूल का सीखा होता है, और वो मजहूल सुलासी मुजर्रद का भी हो सकता है और मजीद फी का भी हो सकता है, या फिर वो बाब तफील होगा। उसकी पहचान की अलामत ये होती है कि आइन कलिमा मुशद्दद होता है, यहाँ पर आइन कलिमा मुशद्दद नहीं है। अगर हम मादे पर बात करें तो ता अलामत मुजारे हटा दें तो ता लाम और या हमें हरूफ मादा नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लाम आइन कलिमा है जो कि मुशद्दद नहीं है, तो बाब तफील ये नहीं है। ये बाब मुफाला हो सकता था अगर फा और आइन कलिमा के दरमियान हमें अलिफ नजर आता, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 हरूफ मादे के ही हैं, कोई जायद हरूफ तो है नहीं, लिहाजा ये बाब मुफाला का लफ्ज भी नहीं है। अगर ऊपर वाली 3 पॉसिबिलिटीज ना हो तो चौथी पॉसिबिलिटी कंफर्म होती है, ठीक है, फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती बल्कि कंफर्मेशन हो जाती है कि ये बाब फाल का लफ्ज होगा, और
باب فعال میں پھر ہمیں اسے مادے کو ڈال کر دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم پہلی پاسبلٹی کی بات کریں جو ہم مجہول کی بنا رہے تھے تو اس میں آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ اوریجنلی تھا تتلایو. تو عین کلمہ یہاں پر زبر والا ہے اور علامت مضارع پیش والی ہو اور عین کلمہ زبر والا ہو تو وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہ مجہول کا صیغہ ہے اور مجہول کا صیغہ اب یہ یا تو ثلاثی مجرد سے ہے یا مزید فی باب فعال سے ہے. ثلاثی مجرد سے ہوگا اگر فعل کے مادے پر ہم غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ فعل متعدی ہے تو پھر یہ ثلاثی مجرد کا ہی ہوگا. تو تا لام واو مادہ تلا یتلو جو کہ اوریجنل تلا و یتلو تھا اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا اگر اس کا مصدر تلون استعمال ہوتا ہے اور اگر اس کا مصدر تلاوتن استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تلاوت کرنا. اور پھر تلاوت کرنا کے معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر الا کی پریپوزیشن کے ساتھ آیا ہے لہٰذا یہاں پر اس کا مصدر تلاوتن استعمال کیا جائے گا اور تلاوت کرنا ظاہر بات ہے ایک متعدی فعل ہے لہٰذا یہ ثلاثی مجرد باب نون سے ہی مجہول کا صیغہ ہے. اب فعل مجہول جب بھی آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے اور نائب فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا وہ اسم ظاہر ہوتا ہے. اسم ظاہر ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا آگے لہٰذا اس کا نائب فاعل ہم اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ہی مانیں گے اور اس کے اندر ضمیر کون سی ہے وہ ہیا کی ضمیر ہے جو آیات اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. صیغہ نمبر 4 ہے یہ. تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ آ گیا آگے علیہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور اس میں ہا کی ضمیر جو ہے یہ یسمعو کے فاعل ہوا کی طرف لوٹ رہی ہے. تطلا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال بن رہا ہے. کس کا حال بن رہا ہے؟ اس کو آیات کا حال بنایا گیا اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے لہٰذا آیات جو ہے وہ معرفہ ہے اور معرفہ کی کون سی قسم ہے یہاں پر مضاف الی المعرفہ. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہمارا وہ ہے ثم یسر مستکبرن. ثم عاطفہ ہے اور اس کے بعد فعل ہے یسر. علامت مضارع پھر ہمارے سامنے پیش والی آ گئی ہے اور روٹ لیٹرز ہمیں مل رہے ہیں صاد را اور را اس لیے کہ را جو ہے وہ شد کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو گویا 2 مرتبہ وہ حروف مادہ میں آیا ہوا ہے. مجہول کا صیغہ نہیں ہے اس لیے کہ عین کلمہ زبر کے ساتھ نہیں ہے. مجھے کیسے پتا چلا کہ عین کلمہ زبر کے ساتھ نہیں ہے؟ ایکچولی اس کے فا کلمہ پر جو حرکت ہے زیر یہ عین کلمہ کی ہی حرکت تھی جو پیچھے ٹرانسفر ہوئی. اس سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ مجہول نہیں ہے اس لیے کہ عین کلمہ زبر کے ساتھ نہیں ہے. باب تفعیل بھی نہیں ہے اس لیے کہ عین کلمہ مشدد نہیں ہے. آپ کہیں گے جی ہمیں تو شد نظر آ رہی ہے. تو کہاں شد نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ شد تو 2 را کو مرج کرنے کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. اگر یہ باب تفعیل کا لفظ ہوتا تو یہ ہوتا سررا یسررو. تو باب تفعیل کا لفظ نہیں ہے یہ. باب مفعلہ کا لفظ بھی نہیں ہے اس لیے کہ فا اور عین کلمہ کے درمیان میں الف بھی نظر نہیں آ رہا. اب آخری پاسبلٹی بچی ہے وہ یہ ہے کہ باب فعل کا لفظ ہے تو صاد را مادہ باب فعل میں ڈالیں گے تو افعل یفعلو کے وزن پہ بنے گا اسررا یسررو. اس کے بعد ادغام کے قواعد اپلائی کر کے یہ بن جائے گا جی اسررا یسرو اسرارن. تو یسرو جو ہے یہ باب فعل سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن ہمیں مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا. آگے جو ہمیں اسم نظر آ رہا ہے مستکبرن وہ منصوب ہے مرفوع نہیں ہے لہٰذا اس کا فاعل جو ہے ہم یسرو صیغے کے اندر ہوا کی ضمیر کو ہی مانیں گے اور وہ بھی ضمیر اسی طرف لوٹے گی جو کہ یسمعو کا فاعل ہے. مستکبرن کاف بارہ مادہ باب افتعال استکبر یستکبر استکبارن سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے منصوب استعمال ہوا ہے لہٰذا اس کو ہم حال بنائیں گے. کس کا حال بنائیں گے؟ یسرو جو آپ نے فعل ابھی پڑھا ہے اس کے اندر جو فاعل ہے ہوا کی ضمیر اس کو ذوالحال قرار دیں گے اور اس کے لیے حال بنا دیں گے مستکبرن کو. پھر یسرو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا. کس پہ عطف ہوگا اس کا؟ یسمعو آیات اللہ. ایک فعل ہمارے پاس یہ ہے اور ایک ہے تتلا علیہ تو اس کا عطف جو ہے وہ یسمعو فعل پر ہوگا. ذہن میں رکھیے گا یسمعو آیات اللہ والے جملے پر ہوگا. فعل کا عطف فعل پہ کیا جاتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے کہ یسرو فعل جو ہے اس کا عطف یسمعو فعل پر ہو رہا ہے. تتلا فعل پر نہیں کر رہے ہم اس کا عطف ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی کعلم یسمعھا. اس میں کاف حرف جر ہے اور اس کے بعد لگا ہوا ہے ان. تو اس سے اسٹوڈنٹس اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید کوئی الگ ہی چیز ہے لیکن یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. ہم نے جو حروف مشبہ بالفعل پڑھے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم ذہن میں تازہ کریں تو وہ تھے جی انا انا کا انا لاکننا لیتا اور لعلہ. اس میں لیتا اور لعلہ کو نکال دیں تو باقی جو 4 بچے ہیں وہ آپ اگر غور کریں تو ان سب میں نون مشدد ہے. انا انا کا انا لاکننا.
حروف مشبہ بالفعل کا اصول یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ان 4 حروف مشبہ بالفعل کی اگر تخفیف کر دی جائے، تخفیف کیسے کی جاتی ہے؟ ان کی شد کو اگر ہٹا دیا جائے تو انا ان بن جاتا ہے، انا ان بن جاتا ہے، کا انا کا ان بن جاتا ہے، لاکننا لاکن بن جاتا ہے۔ تو تخفیف کے بعد یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، صحیح؟ تو اس کی بہترین ایگزامپل یہاں پر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کا ان اصلاً کا انا ہی تھا، لیکن تخفیف کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لہٰذا تخفیف کے بعد استعمال ہونے والے حرف از حروف مشبہ بالفعل کو مخففہ عن المثقلہ کہا جاتا ہے یا مخففہ من المثقلہ۔ تو یہ کا ان جو ہے یہ مخففہ ہے، تخفیف شدہ ہے، کس سے؟ مثقلہ سے۔ اچھا، اب اس کا انالیسس کیسے ہوتا ہے؟ اس کا انالیسس ایسے ہوتا ہے کہ اس کا بھی ایک اسم اور خبر مانی جاتی ہے، اور جب یہ مخففہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو ضمیر شان ہا کی ضمیر جو ہے، یعنی ہا سیدھا پیش، وہ اس کا اسم ہے، اور جو خبر ہے وہ ہے لم یسمعھا۔ پھر یہ مخففہ کا ان جو ہے یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہی بنتا ہے۔ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اب خبر کو ہم اینالائز کریں تو وہ ہے لم یسمعھا، جس میں لم آپ کا حرف نفی ہے، حرف جازمہ ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتا ہے، اور فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اگر فعل یسمع میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئیں گی کہ یسمع بالکل اس آیت کا پہلا لفظ یسمعو تھا، جو کہ لم کی وجہ سے یسمع ہو گیا۔ آگے مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جو ہا کی ضمیر آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل، جو کہ آیات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یسمعھا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بنے گا کا ان مخففہ کی، اور کا ان مخففہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اس کو بھی محمود صافی صاحب نے حال قرار دیا ہے، یسرو فعل کا صیغہ جو استعمال ہوا ہے نا اس کے فاعل سے۔ جملوں کا اعراب دیکھنے کے لیے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا محمود صافی صاحب کے اعراب القرآن۔ اس کے بعد اس آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس میں فا کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ فا جو ہے یہ عطف ہے، اور اس کے بعد بشر فعل جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ فعل امر ہے، باب تفعیل میں با شین را مادے کو استعمال کرتے ہوئے بشر یبشر تبشیرن خوشخبری دینا، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو خوشخبری دینا اور کسی چیز کی خوشخبری دینا۔ تو جس کو خوشخبری دی جاتی ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ حرف جر با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو بشر پہلا صیغہ ہے فعل امر کا، واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور یہ وہ ہے جس کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ ہا کی ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے جو یسمع کا فاعل تھا، یسمعو کا، یسرو کا، ٹھیک ہے۔ با حرف جر ہے، عذاب علیم موصوف صفت کا مجموعہ ہو کر مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے، اور جار اپنے مجرور سے مل کر بشر فعل کے متعلق ہو گیا، اور بشر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے ایک محذوف جملے پر جو کہ جملہ استنافیہ تھا۔ اب وہ جملہ کیا تھا اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فا کو ہم ڈائریکٹ یعنی بشر فعل کو ہم ڈائریکٹ پیچھے کسی پر عطف تو کر نہیں سکتے نا، تو اس لیے پھر یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ تو میں نے جو ایفرٹ کی گئی تھی اس کو اپنے الفاظ میں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت مکمل ہو گئی ہے۔ اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ عبدالسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیات سنتا ہے۔ اب انہوں نے جو ترجمہ کیا نا، جو اللہ کی آیات سنتا ہے، یہ نہیں کیا کہ وہ اللہ کی آیات سنتا ہے، جو اللہ کی آیات سنتا ہے، تو انہوں نے گویا صفت ہی بنایا ہے۔ تتلا علیہ، جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو جبکہ لفظ بتا رہا ہے کہ انہوں نے تتلا علیہ کو حال بنایا۔ ثم یصر مستکبرن، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے، تکبر کرتے ہوئے، مستکبرن کا انہوں نے حال کے طور پہ ترجمہ کیا ہے۔ کألم یسمعھا، گویا اس نے وہ نہیں سنی۔ فبشرہ بعذاب علیم، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 8 اپنے انالیسس اور ترجمے کے ساتھ مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔